بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک نئی ویڈیو کالا کوٹھا کے نام سے میں ان تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے مستفید کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے ذوق کو مزید بڑھائے گی۔ بلا تمہید بلا تاخیر آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ بولے، جب خانہ خدا پر نظر پڑے تو چوتھا کلمہ پڑھنا۔ میں نے کہا، چوتھا کلمہ؟ میں تو صرف ایک کلمے سے واقف تھا۔ پھر وہ بولے، خالی اللہ اکبر پڑھ لینا۔ میں نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ دفعتاً ترکی تعمیر کا ایک حصہ آگے سے ہٹ گیا اور خانہ خدا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک بھدا بے ڈب کوٹھا جس پر سیاہ غلاف چڑھا تھا۔ بیشتر اس کے میں اللہ اکبر کہہ پاتا۔ کوٹھے کی چھت سے کسی نے سر نکالا۔ چہرے کی جھریوں میں محبت کے ایک طوفان ابھر کر سمٹ رہا تھا۔ آنکھیں ہمدردی کے بے پناہ جذبے سے پرنم تھیں۔ پیشانی منور تھی، ہونٹوں پر لگاؤ بھری مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ نے پتہ نہیں کیا کیا، میرے وجود کے فیتے فیتے کو گویا چنگاری دکھا دی گئی اور وہ زوں 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 سے راکٹ کی طرح فضا میں اڑ گیا۔ میرے بدن پر سرخ چیونٹے رینگنے لگے۔ ان سرخ چیونٹوں کے سروں پر جلتے دیے تھے۔ ان دیوں کے شعلے گویا انگلیاں تھیں جو سب کوٹھے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میری نس نس میں سوڈے کی بوتلیں کھل گئیں اور ان سے بلبلے اٹھنے لگے۔ پھر میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا، میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارا حرم شریف بکھر گیا۔ وہ عظیم و شان مسجد مہدوم ہو گئی۔ زائرین کا وہ بے پناہ ہجوم چونٹیوں میں بدل گیا۔ صرف کوٹھا رہ گیا۔ پھر وہ کوٹھا ابھرتا گیا حتیٰ کہ ساری کائنات اس کی اوٹ میں آ گئی۔ نہ جانے میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا۔ ساری کائنات گویا فنا ہو چکی تھی۔ ملبے کا ایک عظیم ڈھیر، اس ڈھیر پر اللہ میاں بیٹھے تھے۔ پھر ایک نوجوان ملا، پوچھ رہا تھا، طواف کرو گے؟ میں نے جواب دیا، طواف؟ ہاں کریں گے۔ قدرت اللہ شہاب کی آواز آئی۔ 11 ریال ہوں گے، نوجوان نے کہا۔ قدرت اللہ شہاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، وہ نوجوان ملا بولا۔ جو میں پڑھوں اسے دہراتے جاؤ۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ 4 قدم چلنے کے بعد قدرت اللہ شہاب گر پڑے۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ چہرے پر بے بسی اور لاچاری بڑی سلوٹیں رینگ رہی تھیں۔ میں رک گیا۔ قدرت اللہ شہاب نے اشارہ کیا، مفتی جائیے جائیے۔ لیکن آپ، میں نے اس کو کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، جائیے۔ اگر اس وقت میرے ہوش و حواس قائم ہوتے تو میں رک جاتا۔ مجھے احساس ہوتا کہ قدرت اللہ شہاب کو انجانا کا دورہ پڑ چکا ہے اور انہیں میری ضرورت ہے۔ ویسے بھی میں قدرت کے بغیر اکیلا کبھی طواف نہ کرتا، لیکن اس وقت میری سدھ بدھ ماری ہوئی تھی۔ اس وقت قدرت اللہ شہاب کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ اس وقت میرے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی، صرف میں تھا اور میرا اللہ تھا۔ میں دیوانہ وار جوان ملا کے پیچھے پیچھے خانہ خدا کے پھیرے لینے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا گنگنا رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی بولی ہوئی آیات کو دہراؤں، لیکن بے سود۔ ابھی ایک چکر پورا نہ ہوا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ ملا میرے اور اللہ میاں کے درمیان واحد رکاوٹ تھی۔ میں نے دوڑتے ہوئے اپنا بیگ کھولا، 11 ریال نکالے۔ نوجوان ملا کا ہاتھ چگا پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے 11 ریال اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اپنے بیگ سے DFP کی شائع کی ہوئی کتاب احکام حج نکالی، جس میں طواف کی آیات چھپی ہوئی تھیں اور جن کا عربی متن میں نے اردو میں لکھا ہوا تھا۔
وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے آیات پڑھتے ہوئے میں خانہ خدا کے گرد گھومنے لگا۔ وہ کتاب میرے ہاتھوں میں بوجھل ہوتی گئی، آیات میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگیں۔ پھر وہ کتاب پھیلنے لگی، پھیلتی چلی گئی۔ وہ کتاب اتنی بڑی ہوگی کہ وہ مسجد، مطاف اور وہ کوٹھا جس پر وہ متبسم چہرہ سب کتاب کی اوٹ میں آ گئے۔ غصے میں نے کتاب کو دور پھینک دیا۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ حائل نہ تھا، نہ پہلا چکر، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ کوئی مقام محمود تھا، نہ مقام ابراہیم۔ زندگی میں پہلی بار میرے اللہ میری خاطر اس بے ڈب سے کوٹھے میں محدود ہو گئے تھے۔ پہلی بار میری خاطر میرے اللہ ایک جسم میں مقید ہو گئے تھے۔ پہلی بار میرے اللہ میری خاطر بت بن گئے تھے تاکہ میرے دل میں چھپے ہوئے بت پرست کی تسکین ہو سکے۔ میرے اللہ میرے روبرو تھے اور میں ان کے گرد والہانہ گھوم رہا تھا۔ اس وقت میرے اللہ بت تھے اور میں بت پرست تھا۔ اس وقت اللہ کے طواف سے بڑھ کر کوئی عیاشی نہ تھی، کوئی لذت نہ تھی۔ جی چاہتا تھا کہ طواف جاری رہے گا۔ کوٹھے کی آواز سے آواز آئی، کوٹھے کی چھت سے آواز آتی ہے، جاری رہے گا۔ پھر منا، مزدلفہ، عرفات، مدینہ منورہ سب اس کوٹھے کی اوٹ میں آ گئے اور طواف جاری رہا۔ مکہ معظمہ کے قیام کے دوران زائرین کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں۔ اس لیے حرم شریف ہر وقت زائرین سے کھچا کھچ بڑا رہتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر لوگ نوافل پڑھتے رہتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں یا قرآن خوانی میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھ کر مطاف، زائرین یا خانہ خدا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ وہاں بغیر کسی رسمی مصروفیت کے 24 گھنٹے خالی دیکھتے ہی رہیں تو بھی آپ کا دل اکتاتا نہیں۔ حرم میں سب سے بڑی کشش خانہ خدا ہے۔ جانے انجانے میں زائرین کی نگاہیں اس کالے بے ڈب کھوٹے پر مرکوز رہتی ہیں۔ پتہ نہیں خانہ خدا میں کیا کشش ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی چلے جائیں۔ پھر مطاف ہے، مطاف میں 24 گھنٹے طواف جاری رہتا ہے۔ طواف کرنے والوں پر ایک عجب کیفیت طاری رہتی ہے، ایک ایسی کیفیت جسے دور بیٹھ کر دیکھنے سے انسان شرابور ہو جاتا ہے۔ مطاف سے ہر وقت عقیدت، محبت اور عشق کے چھینٹے اڑے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے زائرین میں بے پناہ کشش ہوتی ہے۔ زائرین لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، نوجوان، بوڑھے، رنگ رنگ کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ، حبشی، عرب، یورپی، چینی، جاپانی، روسی، ترکی، ایرانی، دنیا کی ہر ملک کے زائروں کے گروہ جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ان کا جذبہ محسوس کر کے دل میں ایک عجیب تقویت محسوس ہوتی ہے، ایک بے نام فرحت۔ بیشتر ناظرین اور بیشتر زائرین حرم میں بیٹھ کر ذکر یا عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھی اس شغل کو اپناؤں، لیکن میرا دل نہ مانا۔ جب محبوب سامنے ہو، اس کی موجودگی کو آپ بند میں محسوس کریں تو پھر ذکر اور حمد و ثنا کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ میری نگاہیں خانہ خدا پر مرکوز تھیں۔ میں نے قدرت اللہ شاہ سے پوچھا، میں نے کہا یہ کالا کوٹھا جو ہے، جو اس قدر بے ڈبہ بنا ہوا ہے، اس میں اس قدر کشش کیوں ہے؟ جی چاہتا ہے اس پر نثار ہو جائیں۔ ارے صاحب، ادب سے بات کیجئے، آپ اسے کالا کوٹھا کہتے ہیں؟ میرے پاس بیٹھے ہوئے میر صاحب نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ میر صاحب، یہ اللہ کا کوٹھا ہی تو ہے، میں نے جواب دیا۔ میں پنجابی ہوں اور پنجابی میں خانہ کا مطلب کوٹھا ہوتا ہے۔ آپ اسے خانہ خدا کہتے ہیں، میں اسے اللہ کا کوٹھا کہتا ہوں۔ میر صاحب مصر تھے کہ کوٹھے کے لفظ میں تحقیر کا عنصر ہے۔ دراصل وہ اہل زبان تھے اور انہیں پنجابی کے ہر لفظ سے تحقیر کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے برعکس مجھے کوٹھے کا لفظ پیارا لگتا تھا، اس میں اپنائیت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سے کوٹھے دیکھے ہیں، لیکن خانہ خدا جیسا کوٹھا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کوٹھا انوکھی ساخت کا ہے۔ اس کے طول و عرض اور بلندی کا تناسب اس قدر منفرد اور انوکھا ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ تناسب مروجہ اصولوں اور معیاروں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ اس کوٹھے میں کوئی دریچہ نہیں، کھڑکی نہیں، روشن دان نہیں، صرف ایک دروازہ کھلتا ہے اور یہ دروازہ زمین سے 1/4 منزل اونچا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس کی اونچائی عجیب معلوم پڑتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کے دیواروں کے رخ مسجد کی دیواروں کے رخوں سے ہم آہنگ نہیں۔ رہ کر میرے دل میں خیال آتا کہ میرے اللہ کی شان نرالی ہے کہ اس نے اپنے کوٹھے کی تعمیر اس قدر منفرد کروائی جس میں نہ کوئی ڈب ہے نہ ڈھنگ ہے، اور اس بے ڈبے اور بے ڈھنگے کالے کوٹھے میں جاذبیت اس قدر کوٹ کر بھر دی گئی ہے کہ ظاہر کی نگاہ اس پر اس حد تک مرکوز ہو جاتی ہے کہ وہ عظیم مسجد، خوبصورت اور پرہیبت دیواریں، عظیم و شان محرابیں نگاہ میں ہی چوکر رہ جاتی ہیں، اور وہ کالا کوٹھا، وہ کالا بے ڈبہ کوٹھا ابھرتا ہے، ابھرے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ تمام کائنات اس کی اوٹ میں آ جاتی ہے۔
میں نے قدرت اللہ شہاب سے پوچھا کبھی کوئی اللہ کے اس کوٹھے میں داخل بھی ہوا ہے کیا؟ مجھے شہادت حاصل ہے، وہ بولے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ قدرت اللہ شہاب نے کہا ایک بار جب میں صدر ایوب کی مائیت میں نے حاضری دی تھی تو اس وقت شاہ سعود نے کمال مہربانی فرمائی اور ہمیں خانہ خدا کے اندر لے گئے۔ ہم نے وہاں نفل پڑھے تھے۔ آپ نے میرے حلق میں نہ جانے کیا آپ ہنسا تھا۔ ہاں، وہ بولے، اندر نماز پڑھو تو دیواروں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کچھ محسوس کیا تھا؟ اس وقت مجھ پر عجیب کیفیت آ رہی تھی۔ اندر جاؤ تو ہیبت چھا جاتی ہے۔ وہ بولے ہیبت، اور پھر موضوع بدلنے کے لیے کہنے لگے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کاپی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ کیسی کاپی ہے؟ قدرت اللہ شہاب نے پوچھا۔ اس میں دعائیں لکھی ہیں۔ میرے کئی ایک دوستوں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں ہمارے لیے دعا مانگنا۔ میں نے وہ سب دعائیں اس کاپی میں لکھ لی تھیں۔ دھیان کرنا، وہ بولے، یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ میری ہنسی نکل گئی۔ کیا دعا قبول ہو جانے کا خطرہ ہے؟ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا قبول ہو جائے۔ میں نے حیرت سے قدرت کی طرف دیکھا۔ بولے اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر ہیں، عرصہ دراز ہوا انہیں روز بخار ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر، حکیم، ویلد، ہومیو سب کا علاج کر دیکھا، کچھ افاقہ نہ ہوا۔ سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ آخر چارپائی پر ڈال کر کسی درگاہ پر لے گئے۔ وہاں ایک مست سے کہا بابا دعا کریں کہ انہیں بخار نہ چڑھے۔ انہیں آج تک پھر بخار نہیں چڑھا۔ اب چند سال سے ان کی گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی گردن ادھر ادھر ہلا نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مرض صرف اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے کہ انہیں بخار چڑھے۔ انہیں دڑا در بخار چڑھنے کی دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں مگر انہیں بخار نہیں چڑھتا۔ دعاؤں کی کاپی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ میں نے اللہ کے گھر کی طرف دیکھا۔ میرے اللہ، کیا کسی نے تیرا بھید پایا ہے؟ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ